ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ حسن الجزا، جزاک خیر عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آپ جانتے ہیں کہ میں اور آپ ہفتہ واری سنی اجتماع میں شریک ہیں، اور آج کا یہ اجتماع بالخصوص محترم جناب یونس بھائی ملک ان کے سفر حرمین کے حوالے سے استقبالیہ پروگرام ہیں، تو ہمارے عزیز ثنا خان نے بھی اسی حوالے سے کلام پڑھا، اور چونکہ وقت بہت مختصر ہیں تو اس لیے میں صرف چند حدیثیں سنانے پر اکتفا کروں گا، آپ لوگ ان کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج من مکہ ماشیا حتی یرجع الی مکہ، کہ جو مومن مکہ سے پیدل حج کرنے کے لیے نکلا، یعنی عرفات اور مینا جانے کے لیے جو مکۃ المکرمہ سے پیدل چلا، تو اس کے جانے اور آنے کے درمیان جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 700 حسنۃ، کہ اللہ رب العزت مکے سے عرفات جانے اور آنے کے درمیان حاجی جتنے قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پر اللہ حاجی کو 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور وہ 700 نیکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل حسنۃ مثل حسنات الحرم، ان 700 نیکیوں میں سے ہر نیکی حرم کی نیکیوں کے برابر۔ تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، وما حسنات الحرم، حضور یہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ کیا حرم کی نیکیوں کی کوئی جدا تعریف ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، بکل حسنۃ 100,000 حسنۃ، حرم کی ہر نیکی باقی جگہوں کی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب تھوڑا توجہ سے سنیے اس بات کو کہ حاجی مکہ سے احرام باندھ کے جب چلتا ہے مینا، عرفات اور مزدلفہ کی طرف، اور وہاں سے واپس پلٹتا ہے، تو جانے آنے کے درمیان جتنے وہ قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پر 700 نیکیاں، اور پھر 700 نیکیوں میں سے ہر ایک نیکی، یعنی 700 نیکیوں میں سے ایک ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ تو اب کیا ہوا آگے؟ حاجی کے ہر قدم پر گویا اسے 7 کروڑ نیکیاں مل رہی ہیں۔
کیونکہ 700 نیکیوں کو ملٹیپلائی کریں گے 7 لاکھ کے ساتھ، اور 700 کو جب ملٹیپلائی کرتے ہیں 7 لاکھ کے ساتھ تو پھر ہر قدم کے اوپر 7 کروڑ نیکیاں بنتی ہیں۔ اب حاجی مکہ سے عرفات جانے اور آنے میں جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، اب وہ کتنے قدم اٹھاتا ہے؟ قربان میں امام اہل سنت امام احمد رضا کی عظمت علم پر کہ آپ نے وہ بھی ناپ لیا اور گن کے ہمیں بتا دیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عرفات مکہ معظمہ سے 9 کوس ہے اور آتے جاتے 18 کوس ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فقیر نے جو تجربہ کیا ہے اس تجربے سے پتہ چلا کہ جو 18 کوس ہوتے ہیں وہ اندازاً 28 میل ہوتے ہیں، اور ہر میل کے 4000 قدم ہوتے ہیں، تو 28 میل کو 4000 قدم سے ملٹیپلائی اور ضرب دیا جائے تو 1,12,000 قدم ہوئے۔ یعنی حاجی مکہ سے عرفات منا مزدلفہ جا کے واپس آتا ہے تو حاجی کتنے قدم چلتا ہے؟ 1,12,000 قدم چلتا ہے۔ اب ان 1,12,000 قدم کو 7 کروڑ سے ملٹیپلائی کیا جائے، چونکہ ہر قدم 7 کروڑ نے کیا، تو 1,12,000 قدم کو 7 کروڑ سے ضرب دیا جائے اور ملٹیپلائی کیا جائے تو 78 خرب 40 ارب نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں اور اگر عرفات مکہ معظمہ سے 9 میل ہی رکھیے تو 72,000 قدم ہوئے، اور پھر ملٹیپلائی کیا جائے تو جن کی 50 خرب 40 ارب نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کیا تھوڑی نیکیاں ہیں، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اب غور کیجیے، 1 قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ آنے جانے کے درمیان ہیں، باقی یہاں سے بھی حاجی جہاں سے حاجی ارادہ کر کے چلتا ہے ہر قدم پر نیکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بات میں نے یہ عرض کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس خاندان اور قبیلے سے حاجی حج کے لیے نکلتا ہے اس خاندان کے اہل ایمان کے لیے بھی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے الحاج یشفع فی 400 من اہل بیت، کہ حاجی جو حج کے لیے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس حاجی کو اس کے خاندان کے اہل ایمان کے حق میں 400 گنہگاروں کی شفاعت کا حق عطا فرماتا ہے۔ تو جس خاندان سے حاجی حج کے لیے جاتا ہے اس خاندان والوں کے لیے تو قیامت کے دن شفاعت کا ایک ذریعہ مل گیا، قیامت کے دن بخشش کا ایک وسیلہ مل گیا۔ اور میرے آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ الحاج، اے اللہ حاجی کو بھی بخش دیں اور حاجی جس کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اسے بھی بخش دے۔ تو یہ جو میں اور آپ حاجی کے استقبال میں یہاں آئے ہیں، اب میں اور آپ ان سے دعا کی درخواست کریں گے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام اہل ایمان مرحومین کے لیے۔ تو ان حاجیوں کی دعا کی قبولیت کی ایڈوانس سرکار دعا کر کے گئے ہیں کہ اے اللہ حاجی کو بھی بخش دے
اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے میرے اللہ تو اسے بھی بخشش عطا فرما دے۔ تو یہ کس قدر زیادہ بشارت کی بات ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کوئی وہ ہوتا ہے جو چند قدم پیدل چلتا ہے، کوئی وہ ہوتا ہے جو کچھ کلومیٹر سواری پر سوار ہو کر چلتا ہے۔ یہ دیکھو حاجی پیدل چل رہا ہے یا سواری پر سوار ہو کے جا رہا ہے، دونوں کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکۃ لتصافح رکاب الحجاج وتعتنق المشاة۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو حاجی سواری پر سوار ہو کر کے جاتا ہے فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وَتَعْتَنِقُ الْمُشَاة، اور جو حاجی حج پر پیدل جاتا ہے فرشتے پھر اس سے صرف مصافحہ نہیں، اس سے معانقہ بھی کرتے ہیں، اسے گلے لگاتے ہیں۔ تو یہ چل کر جائے یا سوار ہو کر جائے یا کچھ چلے یا کچھ سوار ہو، یقیناً دونوں ہی بشارتوں کا وہ مستحق ہیں۔ اب یہ تو تھا حرم کا معاملہ جب حاجی وہاں پر جاتا ہے۔ آگے میں دربار رسالت کی حاضری کے حوالے سے حاجی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کروں گا اور آپ تمام کو بھی یہ بات رکھوں گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بالقصد میرے مزار پر آیا، جو بالارادہ میرے مزار پر آیا، جو اپنا پورا ارادہ بنا کر میرے مزار پر آیا اور میرے مزار پر آنے کے سوا اس کی کوئی غرض نہیں تھی، کوئی اور دنیاوی غرض اور مقصد نہیں تھا، وہ صرف میری بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا تھا، سرکار فرماتے کنت لہو شہیدن و شفیعن یوم القیامہ، ایسے آنے والے کے لیے قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ اور حاجی جب دربار رسالت میں حاضری دیں، سنہری جالیوں کے قریب جائیں، تو کیا تصور کرے اس وقت؟ ہمارے آقا فرماتے وہ یہ تصور نہ کریں کہ وہ کسی پتھر کی جگہ پر آیا، ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ یہ تصور اور یقین رکھیں کہ جس طرح لوگ میری حیات ظاہری میں میرے پاس آتے تھے وہ یوں ہی میرے پاس آیا ہوا ہے، وہ یوں ہی میرے پاس آیا ہوا ہے۔ تو اب کیسا مقام ہے اس حاجی کا؟ اور ہمارے بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا، امام اہل سنت نے بھی لکھا کہ یہ نیت بھی اس وقت نہ کریں کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، خالص یہ نیت رکھے میں حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کی مطابعت میں کہ حضور کی زیارت ہوگی بارگاہ کی تو پھر مسجد نبوی کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی ہے، ہم سے کسی نے پوچھا تھا کہ کدھر جا رہے ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے تو کعبے کا نام تک نہ لیا، میں نے تو جس نے بھی پوچھا اس سے یہی کہا میں بارگاہ رسالت کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ چونکہ کعبے کو بھی کعبہ بنایا ہے تو مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ اور کیجیے، اب دو باتیں صرف عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ جب حاجی دربار رسالت کی حاضری دیں تو اس وقت ان کے ذہن و دماغ میں کیا تصور انہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھو، دو امام ہیں بڑے بڑے ائمہ علماء، امام ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد قسطلانی، دونوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا،
لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفاء بہ۔ فرماتے ہیں تم جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دو تو اس وقت یہ سمجھو کہ حضور جس طریقے سے اپنی حیات ظاہری میں اپنی امت کو دیکھتے تھے، حضور آج بھی یوں ہی اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ، اور حضور اپنی ظاہری حیات میں اپنی امت کی حالتوں کو جیسے پہچانتے تھے ویسے ہی آج بھی پہچان رہے ہیں۔ وَنِيَّاتِهِمْ، حضور جیسے اپنی امت کی نیتوں کو اپنی حیات ظاہری میں جانتے تھے، حضور آج بھی ویسے ہی ان کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ وَخَوَاتِرِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ، بلکہ فرماتے ہیں حضور اپنی حیات ظاہری میں جس طرح اپنی امت کے دلوں کی نیتوں اور رازوں کو جانتے تھے، حضور آج بھی ویسے ہی جانتے ہیں۔ لا خفاء بہ، حضور پر نہ تمہاری نیت چھپی ہوئی ہے، نہ ارادہ چھپا ہوا ہے، نہ تمہارا خیال چھپا ہوا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب اس تصور سے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے رہوں گے تو دل میں احساس ہوگا کہ میں بارگاہ رسالت ہی میں کھڑا ہوں، ادب بھی پیدا ہوگا، خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا۔ اور آخری بات، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد فرماتے ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بحضورک وقیامک وسلامک ای بل بجمیع افعالک واحوالک وارتحالک ومقامک۔ فرماتے ہیں اے حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے رہنے والے خوش نصیب، یہ یقین رکھ عالم بحضورک کہ تو یہاں حاضر ہے، تیرے نبی جانتے ہیں تجھے۔ وقیامک، تو یہاں کھڑا ہے، تیرے نبی جانتے ہیں اسے۔ وسلامک، تو سلام کرتا ہے، تیرے نبی تجھے جانتے ہیں۔ بل بجمیع افعالک واحوالک، بلکہ تیرے تمام کاموں کو اور تیری تمام حالتوں کو بھی تیرے نبی جانتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وارتحالک ومقامک، تو کہاں ٹھہرا ہوا ہے یہ بھی تیرے نبی جانتے ہیں۔ وارتحالک، تو یہاں سے کب لوٹ کر جائے گا یہ بھی تیرے نبی جانتے ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ بارگاہ رسالت کی حاضری تو انشاءاللہ مکہ بھی بڑا فیض والا اور مدینہ بھی کرم ہی کرم کی جگہ ہے۔ اس بستی والوں کے لیے بھی خوش نصیبی ہیں کہ یہاں قدم لگنے والا ایک بندہ وہ ہیں کل جس کے قدم حرم میں لگیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے والا بندہ، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا بندہ، خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ وہ کل دعاؤں میں ہمیں حرم میں یاد کریں گے، سنہری جالیوں کے سامنے یاد کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ میری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماموں ملک یونس صاحب جو حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے سفر کو آسان فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں مقبول اور مبرور حج کی سعادت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں